السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے معراج۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں اور پھر اس کی تشریح میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے علامہ اقبال صاحب کا، اس میں بہت بڑی تعلیم ہے اور ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، لہٰذا جو بھی اپنی اصلاح اور قوم اور ملک اور امت کی خدمت کا ارادہ رکھ رہا ہو، وہ اسے چاہیے کہ اس ویڈیو کو پوری اور اچھی طرح سن لے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ و مہر کو تاراج، مشکل نہیں یاران چمن معرکہ باز، پر سوز اگر ہو نفسی سینے دراج، ناوک ہے مسلمان ہدب اس کا ہے ثریا، ہے سرسرا پردہ جاں نقطہ معراج، تو مانے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانے ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ اقبال صاحب نے اس کا عنوان رکھا ہے معراج۔ معراج ترقی کو، عروج کو کہا جاتا ہے۔ قوم، افراد اور خطے، ممالک کبھی یہ زوال پذیر ہوتے ہیں اور کبھی یہ عروج پاتے ہیں۔ عروج کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال صاحب ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان اسباب کو ہم سمجھیں اور پھر ان اسباب کو اختیار کر لیں۔ اس لیے فرماتے ہیں، دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز۔ ولولہ کہا جاتا ہے جذبے کو اور ہمت کو، کہ اور لذت کہتے ہیں مزے کو، جسے پرواز کہا جاتا ہے اڑان کو، یعنی جسے اڑان کا شوق ہو، جسے معراج عروج حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ میں اور میری قوم یہ عروج پاوے۔ دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز، جو بھی اڑان بھرتا ہو تو اسے شوق ہوتا ہے کہ میں، یعنی وہ جو پرواز ہوتی ہے نا، اسے ایک ولولہ دیتی ہیں، ایک شوق دلاتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ جو کلام ہے کہ دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ و مہر کو تاراج۔ یہ ذرہ، بھلے ذرہ کیوں نہ ہو، لیکن اسے اڑان کا شوق ہے، وہ چاہتا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اڑوں اور میں عروج پاؤں، میں معراج حاصل کر لوں۔ تو بھلے اگر اس ذرے اور معراج کے درمیان ماہ و مہر یعنی سورج اور چاند تارے بھی آ جائیں تو وہ دیوار نہیں بن سکتے، وہ ان کو بھی عبور کر سکتا ہے۔ وہ ذرہ ہے، لیکن اسے شوق ہو گیا معراج کا، عروج کا، ترقی کا، انسانیت کا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز فمن طلب فقد وجدا، جس نے طلب کیا اور جس نے شوق رکھا وہ اپنی منزل کو پا سکے گا۔ میرے محترم دوستو، یہاں پہ جو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ و مہر کو تاراج۔ شوق کو عربی میں نشاط بھی کہا جا سکتا ہے، اور قرآن کے اندر سورہ النازعات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ میں اس پہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو ویڈیوز ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنے گا، اور اقبال صاحب وہ تو یعنی گویا نہیں تھے، انہوں نے صرف لکھا ہے، اور میں ان کی زبان بننا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں قیامت تک ان کی زبان رہوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو درد
ان کی سینے میں تھا وہ میرے سینے میں بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ درد آپ کے ساتھ شریک کر لوں۔ آپ بھی یہ جو درد ہے، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے سینے میں، یہ آپ کو بھی جلائے۔ تو آئیے میں قرآن کی جو سورت ہے والنازعات، اللہ سبحانہ و تعالی کیا قسم فرماتے ہیں؟ والنازعات غرقا۔ نازعات، نزع، ہم مرنے کے وقت کو حالت نزع بھی کہتے ہیں۔ نازعات زور سے کھینچنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ قسمیں جو کہی ہیں، قرآن ایک عجیب کلام ہے، ایک عجیب کتاب ہے۔ یہ وہ پہلے ایک جماعت تھی، وہ ایک نعرہ لگاتی تھی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ انسان کو درس یعنی انقلاب کا درس دیتا ہے یہ قرآن۔ تو میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ والنازعات غرقا، ایک انسان جب وہ یعنی مکمل ہونا چاہ رہا ہو کہ میں کامل ہو جاؤں اور میں کمال تک پہنچ جاؤں، تو شروع سے لے کر آخر تک اسے کیا کیا کرنا ہوگا؟ پہلا قدم، اسے 5 قدم اٹھانے پڑیں گے، زیادہ نہیں، صرف 5 قدم۔ اور یہ باتیں یہ جو میری باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان، بچے، بچیاں، لڑکے، لڑکیاں، میری طرح بوڑھے نہیں، بلکہ جو نوجوان ہیں، اسکول کے بچے ہیں، کالجز کے بچے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، یہ اچھی طرح میری بات کو سنیں کہ ایک انسان کامل کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا طریقہ ہمیں سورہ النازعات میں بتایا، اور یہ علامہ اقبال صاحب بھی اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ دے ولولہ شوق جیسے لذت پرواز۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ نے فرمایا کہ تم نے کامل کیسے بننا ہے۔ پہلا قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ والنازعات غرقا، آپ جس کام میں لگتے ہیں، آپ جس شعبے میں لگتے ہیں، تو آپ نے ایسے لگنا ہے کہ ہر طرف سے اپنے آپ کو کھینچنا ہے، اور اسی کام جس میں آپ لگے ہیں، اسی کام میں آپ نے آ کے اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ اس کام سے دور چلے جاتے ہیں تو آپ کی توجہ اور آپ کو یہ یعنی اس بات کی حسرت ہو کہ میں کب جاؤں گا اسی کام میں، دوسرے کام آپ کو مزہ نہیں دے۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، مثال کے طور پر آپ سائنس میں ہیں، آپ صحافت میں ہیں، آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ سیاست میں ہیں، اب کسی میں بھی ہے، لیکن آپ کا ایک مشن ہے، اور مشن یہ ہے کہ آپ کامل انسان بن جائیں اور آپ کے کمال سے سارے انسان فائدہ اٹھا لیں۔ تو پہلا قدم آپ نے یہ اٹھانا ہے کہ جس کام میں آپ نے لگنا ہے، اور جس کام میں آپ لگ گئے اس کے علاوہ کوئی بھی کام جو ہو نہیں کرنا۔ اگر کسی وجہ سے آپ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، وہ عارضی ہوگا، وہ کام عارضی ہوگا، اور آپ نے فوراً اپنے آپ کو کھینچنا ہے ان کاموں سے اور آ کے دوبارہ اس کام میں لگنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں والنازعات غرقا، یعنی ڈوب جانا اس کام میں، دوسرے سارے کاموں سے خود کو کھینچ کر اسی کام میں ڈوب جانے کو کہتے ہیں والنازعات غرقا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اچھا، والناشطات نشطا، نشاط کہا جاتا ہے شوق کو، دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ نے عروج کا شوق دے دیا۔ اس کو شوق ہے کہ میری ملت ہو، میرا ملک اور میری قوم، میری امت یہ عروج پر پہنچ جائے۔ اب کیسے پہنچے گی یہ امت، یہ بندہ کیسے پہنچے گا؟ تو دوسرا قدم اس کے لیے کیا اٹھانا ہے؟ والناشطات نشطا، جب کوئی انسان اپنے کام میں ہمیشہ سے ڈوب کر لگتا ہے، اور یہ صرف اسی کو دن رات اسی کام کو کر رہا ہوتا ہے، تو زیادہ یعنی کثرت عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اس کام کے ساتھ شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کام اس کو اچھے نہیں لگتے،
کیونکہ یہ شب و روز یہی کام کر رہا ہے، تو اس کثرت عمل جسے کہا جاتا ہے نا، بار بار کرنے سے اس کو شوق اور طلب پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دوسرا قدم ہے، شوق۔ کوئی بھی کام کرے تو شوق سے کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا شوق ہو میں ڈاکٹر بننا ہے، آپ کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، اور والدین کہیں نہیں نہیں انجینئر بننا ہے، والدین کہیں نہیں نہیں پائلٹ بننا ہے، آپ نے بننا ہے جنرل، ایک جرنیل بننا ہے آپ نے، لیکن ماں باپ کہیں کہ نہیں بھائی مولوی بنو۔ آپ نے جو بھی بننا ہے اپنے شوق سے، تو اسی میں پھر لگنا ہے، اور بار بار وہی کام کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کام سے محبت، لگن اور دل لگی عطا فرمائیں گے۔ آپ کی دل لگی ہوگی، لگن ہوگی اس سے۔ تو کیا ہے دوسرا قدم یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو مستقل، شب و روز، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوق سے کرنا، محبت سے کرنا، اس کام کی چاہت ہو آپ کے دل میں۔ شوق کیا کہتے ہیں؟ چاہت کو، کہ بس میں نے یہی کام کرنا ہے، اور ایسے نہیں کرنا کہ لوگ زبردستی کروائے تم سے، نہیں، وہ کام نہیں ہے۔ زبردستی کرنے والے کام، اس میں انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو اپنی مرضی کی اور اپنی چاہت کا جو کام ہے وہی آپ نے کرنا ہے شوق سے۔ یہ 2 قدم ہو گئے۔ تیسرا قدم یہ ہے والسابحات سبحا۔ سابحات کہا جاتا ہے غوطہ لگانے کو، نہانے کو، جو انسان غوطہ لگاتا ہو نا۔ اچھا، جب کوئی انسان کسی کام میں لگ جاتا ہے اور شوق کے ساتھ لگتا ہے، دل لگی ہوتی ہے اسے اس کام سے، عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے اسی کام سے، تو کیا اس میں پھر وہ دل لگی کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے وہ کام آسان بنا دیتے ہیں، اور بھلے وہ کام انتہائی مشکل ہو دوسروں کے لیے، لیکن اس کے لیے ایسا ہو جیسے ایک غوطہ خور وہ دریا میں اور پانی میں غوطہ لگا رہا ہو۔ پانی میں غوطہ لگانا میرا اپنا تجربہ ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جس نے غوطے کو اپنا کام بنایا ہوتا ہے اور جسے شوق ہوتا ہے کہ بھائی میں غوطہ ہی لگاتا رہوں، تو وہ دریا اور پانی میں ایسے غوطہ لگا رہا ہے جیسے انسان سمجھ رہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کوئی یعنی بالکل اسے کوئی دقت ہی محسوس نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو کثرت عمل کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ اسی کام کو اللہ سبحانہ وتعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے مشکل، آپ کے لیے آسان۔ تو میرے بھائی، جس شعبے میں آپ لگتے ہیں، میرے بچوں، میرے بچیوں، جس شعبے میں آپ لگ رہے ہیں اور لگے ہیں اور لگیں گے، تو 3 قدم جو میں نے بتا دیے کہ پہلے ہر کام سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے اور اسی کام میں ڈوب کر لگنا ہے، پھر اسی کام کو شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کا ڈاکٹری کے ساتھ شوق ہو، محبت ہو، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، جنرل بننا ہے، یعنی پولیٹیشین بننا ہے، جو کچھ بھی بننا ہے آپ نے اس کے ساتھ یعنی آپ کا عشق ہو اس کام کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ عشق بھی ہو، محبت بھی ہو، اور ڈوب کر بھی کر رہے ہیں اس کام کو آپ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان بنائیں گے۔ پھر آپ دوسروں کے سامنے ایسے کریں گے اس کام کو جیسے لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، دوسروں کے لیے مشکل، آپ کے لیے آسان۔ اچھا، چوتھا قدم فالسابقات سبقا۔ میرے بھائیوں، ہمیں یعنی آپ کو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، تو یہ زمانہ کمپٹیشن کا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانہ مقابلے کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ مقابلے میں ہے، بھلے محسوس طریقے سے ہو یا غیر محسوس طور پہ ہو، لیکن ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ مقابلے پر یہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فالسابقات سبقا، جس شعبے میں آپ لگے ہیں، مثال کے طور پر آپ طب میں ہیں، آپ انجینئرنگ میں ہیں، آپ سیاست میں ہیں، آپ کوئی بھی ٹیکنیشین کام میں ہے، کوئی بھی کام ہو، تو اس کام میں، اس شعبے میں آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی بہت سارے دوست لگے ہیں، تو بھلے آپ ان کو اپنا حریف نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہیں آپ کے حریف۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالسابقات سبقا، چونکہ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر آپ نے جنرل بننا ہے،
تو آپ نے جرنیل جب بننا ہے، باقی لوگ بھی جرنیل بننا چاہتے ہیں، آپ نے دوڑ لگائی، دوڑ شروع ہوئی آپ کی، تو آپ نے اپنے ساتھ والوں کو چھوڑ دینا ہے اور خود آگے نکلنا ہے، سبقت حاصل کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فالسابقات سبقہ۔ سابقات کیا ہے؟ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینا، خود آگے چلا جانا۔ تو چوتھا قدم یہ ہے کہ آپ ہر شعبے میں بھی ہیں، کوئی بھی شعبہ ہو جس میں آپ لگے ہیں میرے بچوں، وہ دوسروں کو چھوڑ دینا ہے۔ اتنی محنت کرنی ہے، اتنی اور ایسی محنت کرنی ہے کہ دوسرے پیچھے رہ جائیں، آپ آگے جائیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ کم لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ اور ہر کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن پانچواں قدم بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے فالمدبرات امرا، یعنی جس کام میں آپ لگے ہیں، جس شعبے میں آپ لگے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ آگے چلے گئے، اب شعبہ آپ کے حوالے ہیں، آپ نے اس کا مدبر بننا ہے۔ یعنی اس شعبے میں جو بھی کام ہو، جو بھی انتظام ہو، اور جتنے بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، ان کی حرکت، ایک ایک حرکت وہ آپ کی تدبیر سے، آپ کی بتائی ہوئی تدبیر سے وہ حرکت کرے۔ اسی کو کہتے ہیں مدبر۔ یعنی آپ کو اتنی مہارت ہو اسی کام میں کہ پورے شعبے والے آپ کے مشوروں کے محتاج ہوں، بھلے یہ شعبہ آپ کا اپنا نہ ہو، لیکن شعبے کا سب سے بڑا آدمی وہ بھی آپ کے بغیر کام نہ کر سکے، اور سب سے چھوٹا آدمی یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپ کے بغیر کوئی کام ہی نہ کر سکے، اور جس دن آپ نہیں گئے سارا شعبہ ایسا ہو جیسے وہ چھٹی پر ہو، بھائی فلاں نہیں آئے اس وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے۔ اور کوئی بھی اس شعبے میں کوئی بھی بندہ کام کرے تو آپ سے پوچھ کے کرے کہ میں یہ کیسے کروں گا، یہ کیسے کروں گا، یہ کیسے کروں گا، اور آپ اس کو بتاتے جائیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مدبرات، یعنی مدبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں تم نے بننا کیا ہے، مدبر بننا ہے۔ اب دیکھیے یہ مدبر جو ہے، یہ سبقت جنہوں نے دوسروں کو پیچھے چھوڑا ہو، یہ ان سے بھی بہت زیادہ کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں، کیونکہ مدبر ہر کوئی نہیں ہوتا۔ مدبر ایک شعبے میں صرف ایک بندہ ہوا کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ہوں گے، 3 بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اور علامہ اقبال صاحب ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے مدبر بننا ہے، یعنی ہر شعبے میں ہوں، کسی بھی شعبے میں ہیں اور کسی بھی ملک میں ہیں، آپ نے مدبر بننا ہے کہ آپ نہ ہو وہ شعبہ 1 منٹ کے لیے بھی نہ چلے۔ اسی کو کہتے ہیں مدبر۔ اور مدبر یہ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مدبر کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ 5 قسم کے لوگ ہیں، تو یہ 3 قسم والے تو بہت ہیں۔ مثال کے طور پر کام کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، پھر شوق سے کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور پھر یعنی آسانی کے ساتھ اس کام کو کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان 3 قسموں سے ایک چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے جانے والے یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر سبقت لے جانے والوں میں سے مدبرات، جو مدبر ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی کم، ایسے جیسے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اور دنیا مدبروں کی برکت سے چلتی ہے، اقوام یہ مدبرات یعنی مدبروں کی وجہ سے زندگی گزارتی ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کے لیے علامہ صاحب نے ہمیں فرمایا، دے ولولِ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ ماہ مہر کو تاراج۔ اب ہم سمجھیں، یہ اقبال صاحب نے مسلمانوں کے لیے صرف شاعری نہیں کی، یہ ہر انسان کے لیے، اور ہر انسان پیدائشی مسلمان ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرے نان مسلم بھائی میری بات سنیں اور وہ کہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگرچہ ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم بالکل نچلے سطح پر ہیں، بالکل بیار و مددگار ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن
آپ کا ولولہ ہو، ولولہ شوق ہو، تو پھر کیا بن سکتے ہیں؟ آپ عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ بلے اب اس وقت ہمارے سامنے بہت سارے ممالک، بہت ساری اقوام وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ ہم کہیں گے یار ہم ان سے تو آگے نہیں جا سکتے، یہ کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ نہیں، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ علامہ صاحب نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی برکت سے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ کس نسخے سے آپ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے آگے جا سکتے ہیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی تدبیریں بھی آپ باندھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جتنی کوئی بھی مشکل آئے نا، جتنی بھی بڑی قوم ہو، جتنی بھی بڑی مشکلیں ہوں، وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا۔ اچھا، مشکل نہیں یاران چمن ماری کا باز، پرسوز اگر ہو نفس سینے دراج۔ دراج کہا جاتا ہے تیتر کو، اور باز جو ہے شاہین، اس کا کام ہے، یہ ایک طاقتور پرندہ ہے۔ انسانوں میں بھی طاقتور انسان ہوا کرتے ہیں، اور پرندوں میں بھی طاقتور ہیں، حیوانوں میں بھی طاقتور جانور ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک تیتر عاجز جانور ہے، اور تیتر کیسے لڑے گا باز سے؟ باز اس کا گوشت کھانا چاہ رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا، اور اپنے بچوں کو یہ تیتر کیسے بچائے گا؟ تو اس کے لیے اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ اے میرے چمن کے یاروں، یہ باز سے لڑنا، باز سے مقابلہ کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس اتنا ہو کہ تیتر کے سینے میں کیا ہو؟ ایک جذبہ ہو، لڑنے کا جذبہ ہو۔ لڑائی ایسی نہیں جیسے ہماری ذہن سازی ہوئی ہے کہ تلوار سے اور بندوق سے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، آج تلوار اور بندوق اور اس کے لڑنے کا یہ زمانہ نہیں رہا۔ آپ آج جس کے ہاتھ میں معیشت ہو، اور جو معیشت میں آگے چلا جائے وہ فاتح ہے۔ تو میرے بھائیوں، علم میں، معیشت میں، معاشرت میں، پاک دامنی میں، یہ ساری چیزیں ہم وہ چیز ذہن سے نکال دے تو میرے بھائیوں، مشکل نہیں یاران چمن ماری کا عباس، پرسوز اگر ہو نفس سینے دراج۔ اگر تیتر کی سینے میں صرف ایک دم بھر کے لیے، ایک نفس کے لیے یہ سوچ ہو، جذبہ ہو کہ میں نے باز سے لڑنا ہے، تو یہ معرکہ سر کر سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مقصد علامہ صاحب کا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اقوام کی حیثیت سے دنیا میں بہت ساری اقوام ہیں، اور کوئی قوم ہماری دشمن نہیں ہے، لیکن جیسے آپ اسکول میں اور کالج میں اور یونیورسٹیوں میں یا فیکٹریوں میں جتنے بندے کام کرتے ہیں، دشمن نہیں لیکن حریف ہیں، غیر محسوس طور پہ یہ حریف ہیں ضرور۔ اب آپ نے جیسے اقوام ہیں، یہ نہیں کہ ہم یورپ کے دشمن ہیں، ہم امریکہ، یہ آسٹریلیا کے دشمن ہیں، چین اور روس کے دشمن ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے، اور یہ بھی نہیں کہ بھائی پاکستان انڈیا کا دشمن ہے، انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں ہے، اللہ کرے دشمنیاں ختم ہو جائیں، دشمنی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، حریف ہیں، آگے جانے ہیں، کیونکہ وہ بھی آگے جا رہا ہے اور جانا چاہتے ہیں، اور ہمیں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے، اور ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، خود آگے جانا ہے، اور پھر آگے جا کر ان کو دبانا نہیں، ان کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو انسانیت دکھانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ جذبہ اور یہ احساس ہو جائے دم بھر کے لیے کہ میں نے لڑنا ہے، تو یہ معرکہ ہم لڑ سکتے ہیں اور ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ بھلے ہمارے ساتھ ساتھ جو اقوامیں چل رہی ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہوں اور ہمیں آگے نہیں بڑھنا دیتی، آگے نہیں، ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ ہم بھی آگے بڑھیں، لیکن نہیں، پھر وہ ہمیں دبانے کے لیے قسم قسم کے حربے استعمال کریں گی وہ قومیں۔ ہم نے اگر تہیہ کیا، نیت کر لی کہ نہیں ہم نے آگے جانا ہے، تو جتنی بھی اقوام ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گی، سب کے سب رکاوٹیں یہ ایسے ہوں گی کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہمارے سامنے۔ یہ
علامہ صاحب ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ ناوک ہے مسلمان ہدب اس کا ہے سریا، ہے سرسرہ پردہ جان نقطہ معراج۔ مسلمان اس کی مثال تیر کی طرح ہے، اور تیر یہ جو یعنی مسلمان کس کا مسلمان ہوتا ہے؟ یہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر ہے، ناوک ہے۔ اچھا، ہدب کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا جو ہدب ہے وہ سریا ہے۔ سریا جو سوری ستارے ہیں اس کو سریا کہتے ہیں۔ ایک جمگٹا ہے 7 ستاروں کا جو بیل کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں رات کو۔ تو ہماری جو یعنی مسلمان کا ہدب کیا ہے؟ وہ عروج دینا، لوگوں کو روشنی دینا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا اور آگے جانا، معراج حاصل کرنا۔ سریا سب سے بہت یعنی آسمانوں میں یہ ستارے، یہ جمگٹا، تو ہم نے یعنی ہمارا ہدف کیا؟ وہاں پہنچنا ہے، زمین پر رگڑ کے رہنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں سے یہ مدبر کا کام، مدبر وہاں ہوتے ہیں۔ تو ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا، اس کا ہدف سریا ہے، آگے جانا ہے۔ یہ نہیں کہ دیوار تک، یہ نہیں کہ ادھر تک، نہیں، سریا تک ہے۔ سرسرہ پردہ جا نقطہ معراج، اور اس کے لیے اس کا جو نقطہ معراج ہے وہ اس کی خلوت ہے۔ خلوت باطن کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسے کمرے جس میں انسان بالکل اکیلا ہو، اس میں اپنی ترقی کی طرف متوجہ ہونا اور اس میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کو، یہی جو ہے خلوت، یہ نقطہ معراج ہے۔ یعنی باطن اس کا صاف ہو، یہ کمرے میں ہے یا لوگوں کے سامنے، وہی مرد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، یہ جہاں پر بھی ہوں تو ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ایسے بننا ہے۔ تو نقطہ معراج کیا ہے؟ یعنی ہر وقت پاک دامنی، اور ہر وقت وہ پاک دامن بھی ہو اور ہر وقت وہ دوسروں کا خیر خواہ بھی ہو۔ پھر فرماتے ہیں تو معنی و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ ون نجم ایک صورت ہے جس میں تاروں کا بھی ذکر ہے، اور ون نجم تاروں کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے ستاروں پر قسم بھی کھائی ہے، اور اس میں معراج کے واقعات کے اشارے بھی ہیں۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ستارے یعنی اسلام سے پہلے نجوم، یعنی نجوم ایک علم تھا، علم نجوم ایک علم تھا، اور اب بھی ہے وہ علم، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو نظام چلا رہے ہیں زمین پہ نا، زمین پہ جو بھی تبدیلی آتی ہیں وہ ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے آتی ہیں۔ گرمی آتی ہوں، سردی آتی ہوں، غربت آتی ہوں، قحط آتی ہوں، کچھ بھی ہو تو یہ ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے۔ اور ستارے یہ اللہ نے کس کی تحویل میں دی ہیں؟ ستاروں کو کون چلا رہے ہیں؟ فرشتے۔ اور فرشتے کس کے حکم سے کام کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی فرشتے بھی کسی کام کے نہیں ہیں اور ستارے بھی کسی کام کے نہیں ہیں، حرکت دینے والے اللہ ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کسی دن بات کر لوں گا۔ اب بھی جو ہے علم یہ ہے، اور پوری دنیا میں جو بھی انقلابات آتے ہیں وہ ستاروں کی حرکتوں سے آتے ہیں۔ تو اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اے بندے، اگر تو سورہ والنجم کے مطلب کو نہیں سمجھا تو اس میں کوئی عجب کی بات نہیں، کیونکہ ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ کیونکہ تیرا جو مد و جزر ہے، مد و جزر عروج اور زوال کو کہا جاتا ہے۔ جیسے سمندر میں مد و جزر آتا ہے نا، تو عروج اور زوال، سمندر اوپر آتا ہے نیچے جاتا ہے، اس کو مد جزر کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، اس کا یہ جو مد و جزر ہے سمندر کے، یہ چاند کی وجہ سے ہے۔ چاند جیسے جتنا بھی مکمل ہوتا ہو
اس طرح سمندر اوپر آتا ہے۔ اب اقبال صاحب کا مقصد یہ ہے کہ تو مانے و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج، یعنی اگر تو سورہ نجم کو نہیں سمجھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ تو ابھی تک چاند کا محتاج ہے۔ تیرا عروج اور زوال یہ ابھی تک تیرا تقیہ، تیرا جو یقین ہے وہ اسباب پہ ہے، اور اس سے یقین ہٹانا ہے، اللہ پہ کرنا ہے۔ بھلے اللہ اور ہمارے بیچ میں فرشتے بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، لیکن نہیں، ہم نے اپنی خودی کو اتنا بڑھانا ہے، اور ہم نے یعنی اللہ کو اتنا اپنانا ہے اور اللہ کے اتنے قریب جانا ہے کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ ایک دن ان کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک دن دھوپ میں کھڑے تھے اور ان کی کمر کو گرمی نے گرما دیا، تپش دے دی، گرمی لگی ان کو۔ انہوں نے سورج کی طرف دیکھا، سورج نے اپنی گرمی چھوڑ دی، گرمی دینا چھوڑ دیا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے فنا فی اللہ ہو جائیں کہ ہماری اپنی چاہت نہ رہے، جو بھی اللہ کی چاہت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو ہم اسی پہ عمل کریں، اپنی چاہتیں بالکل نہ ہوں، تو ہم فنا فی اللہ ہو جائیں گے۔ جب فنا فی اللہ ہو جائیں گے تو مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گی، کوئی بھی انسان ہو مخلوق اس کی تابع ہو جائے گی، اور مخلوق کو تابع کرنے کے لیے یہ دم درود اور یہ منتر شنتر اس کی ضرورت نہیں ہے، جو ہماری پیران حضرات اور مولوی حضرات بار بار یہ ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں بھائی یہ پڑھ، پڑھنے سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے محترم دوستو، یہ جو پورا کلام ہے معراج کے عنوان سے، اس میں علامہ اقبال صاحب نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ عمل کا درس دیا۔ عمل کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے، اور پڑھنا منتر شنتر یہ عمل نہیں ہے، یہ ذکر اور یہ عبادتیں یہ عمل نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ ہر شعبے میں مدبر بننا، اور مدبر بنا جاتا ہے شوق سے اور دل لگی سے، لگن سے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے، اور اس میں انہوں نے عروج حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک نسخہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو آپ میرے ساتھ اس تبلیغ میں، اس کار خیر میں شامل ہو جائیے گا، اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔